قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طور پر کہنے کی، سمجھنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو، جس عالم میں ہم رہ رہے ہیں، جس کو عالم دنیا کہتے ہیں، خوشیوں اور غموں سے مرکب بنایا ہے۔ انسان پر خوشی کا عالم بھی آتا ہے اور بعض اوقات ایسا خوش ہوتا ہے کہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات انسان پر غم طاری ہوتے ہیں، اور غموں کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان بعض اوقات اپنے آپ کو ختم کرنے پر تل جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس عالم کو، یعنی عالم دنیا کو، غم اور خوشی دونوں کا مرکب بنایا ہے۔ خوشیاں بھی ہیں، غم بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، راحتیں بھی ہیں، تنگی بھی ہے، فراخی بھی ہے۔ یہ ساری کیفیات اس دنیا میں ملیں گی، لیکن اللہ رب العزت نے یہ ساری کیفیات جو انسان پر آتی ہیں، اس کو انسان کے لیے آزمائش قرار دیا، ایک طرح کی ابتلا ہوتی ہے، اور بعض اوقات درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اس چیز کو فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اصل میں اس سے میں بھی متاثر ہوں، آپ حضرات بھی متاثر ہیں۔ ابھی گزشتہ جمعہ جو حادثہ ہوا، اب تک اس کے صدمے سے لوگ نکل نہیں پائے، اور جب بھی خیال آتا ہے، سچی بات ہے، یعنی عجیب سا احساس سا ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے بھائی عبداللہ صاحب کے بھانجے کا بھی کل انتقال ہوا، اس سے پہلے ہمارے بھائی زاہد کے بہنوئی ہیں، ان کا انتقال ہوا، وہ بھی چھوٹی عمر میں تھے، 40-45 سال، اور یہ ان کا بھانجا بھی تقریباً 30 سال کا تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ جو اموات ہوتی رہتی ہیں بکثرت، یقیناً کسی کا بھائی دنیا سے چلا گیا، کسی کا بیٹا چلا گیا، کسی کی ماں چلی گئی، کسی کی بیٹی چلی گئی، مختلف حالات ہیں، سامنے آتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے صرف فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ۔ بِشَيْءٍ، اب وہ چیز کیا ہو سکتی ہے، اس کو آگے تفصیل سے اللہ نے بیان فرمایا۔ من الخوف، ان چیزوں میں سے ایک چیز خوف ہے، کہ خوف مسلط، دشمن کا خوف، باہر نہیں نکل سکتا آدمی، جان کا ڈر، کوئی لوٹ نہ لے۔ آج آپ دیکھیے اس کیفیت سے ہم سب دو چار، حتیٰ کہ نمازی بعض اوقات نماز پڑھنے اس لیے نہیں آتے کہ بھی راستے میں ایسا نہ ہو کہ کوئی خراب آدمی مل جائے، کوئی حادثہ رونما ہو جائے۔ بعض اوقات فجر کی نمازوں میں حاضری کم ہوتی ہے، تو جہاں اور بہت سی وجوہات ہیں، یعنی اپنی سستی اور غفلت بھی ہے، آنے والے الحمدللہ آتے بھی ہیں، لیکن بعض اوقات یہ چیز بھی ہے کہ خوف مسلط، ہر آدمی ڈرتا ہے کہ صاحب چیز کوئی پیسے زیادہ گھر سے لے کے نہ چلیں، کوئی چھین نہ لے، کوئی لوٹ نہ لے، اچانک خدا نہ کرے لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے کسی سے، تو ایک خوف کا عالم مسلط ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، سب سے پہلی جو چیز ہے، تو ایک طرح سے بعض اوقات یہ خوف عذاب بھی ہے اللہ کا، ایک طرح سے عذاب ہے کہ آدمی کو سکون نہیں، اطمینان نہیں، بے چینی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے، میں نے ایک جگہ پڑھا بھی اور سنا بھی اپنے بزرگوں سے، کہ آدمی جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اسے کسی کا ڈر نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا،
تو پھر آدمی اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے، پھر آدمی جو ہے وہ اپنے سے چھوٹے سے بھی ڈر جاتا ہے، ایک چھوٹا بچہ بھی اس کو ڈرانے کے لیے کافی. تو بعض اوقات ہمارے بدعمالیاں سبب بن جاتی ہیں. بہرحال سب سے پہلی چیز بیان فرمائی کہ خوف یہ مسلط ہو جاتا ہے. تو خوف کی کیفیت میں بھی آدمی اللہ ہی کو پکارے، اللہ کو یاد کرے. والجوع، دوسری چیز بتائی کہ بعض اوقات بھوک سے آزماتے ہیں، بھوک بھیج دی، کئی دن ہو گئے جناب گھر میں کھانا نہیں پک رہا، معاشی پریشانیاں ہیں، بہت سارے لوگ بیچارے اس قسم کے آتے رہتے ہیں، یہاں پر بیان کرتے رہتے ہیں اپنی ضرورتیں، اپنی کہانیاں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا. ابھی بھی ایک صاحب جو مجھ سے یہی بات کر رہے تھے کہ 2 مہینے ایسے گزر گئے کہ بھائیوں سے اور دوسروں سے لے کے گزارا کیا، اب تقریباً 10-20 دن سے کچھ تھوڑا بہت کام شروع کیا ہے. تو یہ حالات آتے رہتے ہیں انسانوں پر، تو بعض اوقات یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتے ہیں. اب آدمی اگر بھوک میں، خدا نہ کرے بعض اوقات بعض لوگ بھوک کی وجہ سے یعنی غیر مسلموں کے ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں، غیر ملکی NGOs جو آج کل کی چل رہی ہیں اور مختلف قسم کے لالچ دے کے انسانوں کو یعنی اسلام سے برگشتہ کر دیتے ہیں، مرتد بنا لیتے ہیں. تو اگر آدمی سمجھے کہ یہ حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں تو یقیناً اس میں اس کو ڈھارس ہوگی کہ آج اگر کچھ حالات خراب ہیں تو کل اچھے بھی آئیں گے انشاءاللہ. سورج اگر کسی دن نہیں نکلتا تو کسی دن نکلے گا بھی ضرور. اگر بادل آ گئے ہیں تو آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہمیشہ بادل ہی رہیں گے، کبھی بادل ہٹے گا سورج نکلے گا. تو اسی طریقے سے اگر غم کی رات ہے تو انشاءاللہ صبح خوشی کی طلوع بھی جو ہے وہ صبح ہوگی. تو اسے فرمایا کہ کبھی ہم اس کو بھوک کے ذریعے سے آزماتے ہیں کہ ہم نے جو بھوک بھیجی تو بھوک کے اندر وہ ثابت قدم رہا یا نہیں رہا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور پھر فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں کمی ہو گئی، تجارت میں پیسہ لگایا تھا ڈوب گیا، کسی پر اعتماد کر کے پیسہ دیا تھا پیسے لے کے بھاگ گیا. تو اس قسم کی صورتحال سے 2-4 انسان ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مال میں ہم کمی کر دیتے ہیں، جو آمدنی ہے اس سے بہت کم اس کو اب حاصل ہو رہا ہے. ایک زمانہ تھا لاکھوں کماتا تھا، اب پتہ چلا کہ سینکڑوں بھی نہیں آ رہے، تو پریشان ہو جاتا آدمی. اب ایک آدمی ایک خاص عادت میں مبتلا ہو گیا، اب اس سے کم میں پریشانی سے 2-4. تو اللہ نے فرمایا کہ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور پھر فرمایا کہ وَالْأَنفُسِ، کبھی جان تلف ہو گئی، انتقال ہو گیا گھر میں کسی کا، خدا نہ کرے کسی حادثے سے 2-4 ہو گیا. اب اتنے سارے لوگ بعض اوقات اجتماعی طور پر دنیا سے چلے جاتے ہیں، جیسے اب 127 افراد بیک وقت چلے گئے. اور یقیناً ہمارا تو الحمدللہ ایمان ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، چاہے جو بھی ہو، اس میں قصور جس کا بھی ہو، لیکن یقیناً اصل جو چیز ہے بالآخر کہنا یہی پڑتا ہے کہ اللہ کو یہی منظور تھا. یعنی آدمی مشگافیاں کرتا ہے کہ صاحب اس کا قصور ہے، اس نے ایسا کیا، اس نے کیا، ایسا نہیں ہوتا تو یوں ہو جاتا، یوں نہیں ہوتا تو یوں ہو جاتا. بعض اوقات سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے پھر بھی ہو جاتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہونے کے بعد بھی ہو جاتا ہے. تو اصل اللہ رب العزت کو جو منظور ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. اب جن لوگوں نے بیک وقت جانا تھا اس دنیا سے، اب آپ سوچیں تو صحیح نا کہ کوئی آدمی ناظم آباد کا، کوئی آدمی کہیں کا، کوئی کہیں کا، کوئی کسی شہر کا، کوئی کسی جگہ کا، سارے لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کر دینا، بیک وقت جو ہے ان کو جو ہے وہ موت کی نیند سلا دینا، یقیناً یہ کسی کی طرف سے ہے، کوئی ذات ہے جو کام کر رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مسئلے کو انتہائی واضح فرما دیا کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب کسی کا وقت آ جاتا ہے ایک لمحے بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. یہ الگ بات ہے کہ انسان کے دل میں خیالات آتے ہیں. کسی نے کہا نا کہ ناکام تمنا دل یہ سوچتا رہتا ہے، یوں ہوتا تو کیا ہوتا، یوں ہوتا تو کیا ہوتا. تو ہم میں سے ہر ایک آدمی کہتا بھی ایسا ہوتا تو شاید بچ جاتے، ایسا ہوتا تو شاید بچ جاتے، ایسا ہوتا. بھائی وہ تو ہو گیا جو ہونا تھا، اب سوچتے رہو. یہی وجہ ہے کہ سب کچھ کے بعد پھر انسان یہ کہتا کہ اچھا بھائی جو اللہ کو منظور، کیونکہ اس کے بغیر صبر آتا نہیں. یہ تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں خیر رکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان کا کوئی حال بھی خیر سے خالی نہیں ہے. غم ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اس پر صبر کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرما رہے ہیں.
اور نعمتوں میں ہے، خوشحالی میں ہے، اس پر شکر کر رہا ہے تو اللہ اس پر بھی اجر و ثواب دے رہے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، دو جیبیں ہیں قمیض میں، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، کوئی کاغذ تھا نکالنا تھا، جیب میں ہاتھ ڈالا، دل دھک سے رہ گیا، ارے تو ہے ہی نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون فوراً زبان سے نکلا. اور پھر اس کے بعد دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا، مل گیا، الحمدللہ. تو یہ جو اتنے سا معاملہ ہوا ایک جیب سے دوسری جیب تک، دونوں باعث اجر ہیں اس کے لیے. انا للہ پڑھی اس پر بھی ثواب ملا، اور جب الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیا تب بھی ثواب ملا. کوئی حال خیر سے خالی نہیں ہے. کوئی مر جائے تب پیدا ہو جائے، الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے. اور کوئی مر جائے، انتقال ہو جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اچھا بھائی سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو یہ صبر کر رہا ہے، اس پر بھی اجر و ثواب. اسی لیے فرمایا کہ بعض اوقات ہم آزماتے ہیں تمہیں مختلف چیزوں کے ذریعے سے، کبھی خوف بھیج کر، کبھی بھوک بھیج کر، کبھی مال میں کمی کر کے، کبھی جانوں کو تلف کر کے، کہ یہ بندہ اللہ سے راضی ہے ہی نہیں ہر حال میں. بات یہ ہے نا کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا غلام، زر خرید غلام ایک زمانے میں ہوا کرتے، لوگ خریدا کرتے تھے، اور وہ مال کے حکم میں ہوتا تھا، جس طرح چاہے مالک اس کو استعمال کر سکتا تھا، اور جس طرح چاہے اس کی خرید و فروخت بھی جائز تھی. لیکن ہم اللہ کے بندے ہیں، اس غلام سے بھی ایک اور درجہ نیچے، کیونکہ غلام چاہے مالک نے اس کو خریدا ہو، زر خرید غلام ہو، لیکن وہ اس کی عبادت نہیں کر سکتا. ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں، اس کے آگے روتے ہیں، اس کے آگے گڑگڑاتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، اپنی ناک رگڑتے ہیں، اپنے اس کے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں. ذلتوں کے جتنے مقامات ہیں وہ سب اللہ کے سامنے طے کرتے ہیں. اور کسی انسان کے لیے اس سے بڑی ذلت نہیں ہو سکتی کہ اپنی ناک کو زمین پر رگڑے اس کسی کے سامنے، اپنی پیشانی کو رگڑے جو اللہ نے سب سے اونچا اعلیٰ مقام بنایا. تو چونکہ اللہ تعالیٰ عزتوں کی انتہاؤں پر ہیں، سب سے بلند و بالا کون ہے؟ اللہ رب العزت. تو ہم اس کے لیے اپنے سر کو، اپنی ناک کو اس کے آگے جھکاتے ہیں، رگڑتے ہیں، اس لیے کہ وہ سب سے بلند و بالا ہے. تو ہمارا مقام تو اور بھی زیادہ، اس غلام سے بھی زیادہ نیچے کا ہے کہ ہم بندے ہیں. جب غلام کو کوئی اختیار نہیں ہوتا مالک کے سامنے تو بندے کو کیا اختیار ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جیسے چاہیں اس پر راضی رہنا چاہیے، اور اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس کچھ نہ کچھ معاملہ ہے صبر کا، اجر و ثواب کا. جو غیر مسلم ہیں ان کے پاس تسلی کا کوئی سامان بھی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. ہمیں تکلیف آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں یا اللہ تیری رضا میں راضی، اس پر اجر و ثواب بھی ہے. تو فرمایا کہ کبھی ہم جانوں کو تلف کر کے تمہیں آزمائیں گے. والثمرات، اور فرمایا کبھی باغوں میں پھلوں میں کمی آ گئی، اولے پڑ گئے، ابھی پھل جو ہے وہ نکلا ہی تھا، ہوائیں آئیں، آندھیاں چلیں، طوفانی بارشیں ہوئیں، سارا جو برادہ تھا وہ ختم ہو گیا، جھڑ گیا. اب وہ اگر پھل کی شکل اختیار کر لیتے تو شاید بڑھنے کی امید تھی، اب تو وہ بھی ختم. یا اسی طریقے سے کھیتی باڑی ہے، اس پر پالا پڑ گیا، اس پر اوس پڑ گئی، اتنی اس پر اس قدر جو ہے وہ برف باری ہو گئی کہ وہ سب ختم ہو گئی کھیتیاں. تو وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں کی آزمائش، کبھی پھل کم ہو گیا، باغ تباہ ہو گیا. لیکن یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے بعد فرمائے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اگر کسی کو ان چیزوں سے واسطہ پڑ جائے کہ کسی کی جان کا یعنی کسی کے عزیز کا انتقال ہو گیا، قریبی عزیز ہیں، ان کے جانے کا انتہائی صدمہ ہے، لیکن برداشت کیا اللہ کے لیے، صبر کیا، تو فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. اب صبر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ ہیں کہ جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں کہ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں ایک معاملہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کوئی مر جائے تبھی انا للہ پڑھنی چاہیے، حالانکہ قرآن مجید میں عام ہے یہ. کوئی مصیبت پہنچے، خدا نہ کرے زلزلہ آ جائے، خدا نہ کرے کوئی لوٹ کر لے جائے، اللہ نہ کرے اچانک لائٹ چلی جائے، یہ سب مصیبت ہی تو ہیں. پانی گھر میں موجود نہیں ہے، ایک مصیبت، پریشانی، تو انا للہ و انا الیہ راجعون. کھانا پک رہا تھا، اچانک پتہ چلا گیس چلی گئی، یہ ایک مصیبت.
انا للہ و انا، ہر معاملے میں انا للہ و انا الیہ راجعون ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی مر گیا تو انا للہ پڑھ لی اور اگر یہ معاملہ ہوا، بھائی ہر معاملے میں، حتیٰ کہ اگر ٹھوکر لگی انا للہ و انا الیہ، پھانس چبھ گئی انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس لیے فرمایا کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں وہ کہ جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان کے رب کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی. اور ورحمہ آگے مزید آ گیا، واولئک هم المہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں. تو حقیقت یہ ہے میرے عزیزو، ان تکالیف میں، پریشانیوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. بندہ وہی ہے جو ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کرے. جس طرح چھوٹا بچہ، اس کو کوئی تکلیف پہنچی، کسی نے تھپڑ مار دیا، ماں کی طرف بھاگتا، اماں فلاں نے مجھے مار دیا. کسی نے چیز چھین لی، بھاگتا ہے روتا ہوا، اماں میری چیز فلاں نے چھین لی. اس کے لیے ماوا و مرکز جو کچھ بھی ہے، ماں ہے، ماں کی ذات ہے یا باپ کی ذات ہے، وہ انہی کی طرف لپکتا ہے. تو میرے عزیزو، ہم تو اپنے رب کی طرف لپکنا چاہیے. ہمیں کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں کہ یا اللہ یہ مصیبت آ گئی، اس پریشانی سے ہم نہیں نمٹ سکتے، آپ ہمیں حوصلہ دیجئے، صبر دیجئے، اپنے فضل سے اس مشکل کو دور فرما دیجئے. اللہ سے رجوع کیجئے، اللہ کی طرف بڑا حوصلہ ملے گا، بڑی دل کو تسلی ہوگی، کیونکہ کوئی ہمیں تسلی نہیں فراہم کر سکتا سوائے اللہ کے. کوئی ہمارے دل میں سکون نہیں ڈال سکتا سوائے اللہ رب العزت کے. اللہ تعالیٰ ہی سکون کے خالق ہیں، خوشیوں کے خالق ہیں، راحتوں کے خالق ہیں. اللہ ہی نے یہ سب چیزیں عطا فرمائیں. اس لیے اللہ کی طرف رجوع کیجئے فوری طور پہ. صحابہ کرام کا یہی معاملہ تھا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ کے بل اوندھے لیٹے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر ہوا، فرمایا کیا بات ہے، اوندھے کیوں لیٹے ہو؟ کہا پیٹ میں درد. کہا اٹھو 2 رکعت نماز پڑھو. تو وہاں تو یہ معاملہ تھا، پیٹ میں درد ہو رہا تھا، اس کا علاج بھی نماز ہے، اللہ کی طرف رجوع. اور نماز پڑھنے کا مطلب اللہ کی طرف رجوع ہی ہے. فوراً حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لے جا رہے تھے اونٹ پر، پتہ چلا کہ ام المومنین میں سے کسی کا انتقال ہو گیا. فوراً اترے، وضو کیا اور اسی وقت 2 رکعت نماز پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور دعا کی اور پھر رخصت ہو گئے. کسی نے پوچھا تو کہا کہ ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے کہ جب کوئی مصیبت پہنچے تو تم 2 رکعت نماز پڑھ لو، اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ام المومنین میں سے کسی کا انتقال ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ یہ مصائب، یہ پریشانیاں جو آج انسان پر آتی ہیں، ان سارے مصائب کی طرف رجوع اللہ ہی کی طرف کرنا چاہیے. آج ہمارا معاملہ اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم سارے اسباب اختیار کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. یہ سب سے بڑی کمی کوتاہی ہے ہماری. اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگو. کس کے ذریعے سے؟ صبر کے ذریعے سے. یعنی جو برائی تم میں پہنچی، جو تکلیف تمہیں پہنچی، جو مصیبت تمہیں پہنچی، اس پر تم اللہ سے مدد مانگو. استعینوا، اللہ سے مدد مانگو. کن چیزوں سے؟ بالصبر، صبر کے ذریعے سے. یعنی اس چیز کو حوصلے سے برداشت کرو. اور دوسری چیز فرمائی بالصبر والصلاۃ، نماز پڑھ کر. اس سے پتہ چلا کہ 2 چیزیں کرنی چاہیے فوری طور پر. ایک تو یہ کہ اس امر پر صبر کرے، زبان سے کوئی الٹی سیدھی بات نہ نکالے، اپنی نیکی کو ضائع نہ کرے. اور دوسری یہ کہ نماز پڑھے، 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے مدد مانگے کہ یا اللہ یہ مشکل، یہ پریشانی آ گئی ہے، آپ دور فرما دیجیے. ہمارا معاملہ یہ ہو گیا کہ مشکل میں نماز کا خیال ہی نہیں آتا. نفل پڑھنا تو دور کی بات ہے، فرض نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. اوہو پریشانی میں آج بھائی نماز پڑھنی، قضا ہو گئی نماز. کیوں قضا ہو گئی بھائی؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نفل رکعت پڑھتے، 2 اللہ سے متوجہ ہو کے مانگتے. تو وہ تو مانگنا دور کی بات ہے، فرض نماز بھی چھوٹ جاتی ہے. اور بعض کی مصیبتوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ کئی وقتوں کی نماز نکل جاتی. یہ بڑی کوتاہی کی بات ہے. مصیبت اور مشکل میں فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. آج سارے اسباب دوستوں سے بھی کہہ دیتے ہیں، اس میں اختیار کرنے میں منع نہیں ہے. اگر کوئی مصیبت آ جائے، مشکل آ جائے، اگر آپ کسی دوست سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ پریشانی ہے، آپ بھی دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ دور کر دیں، اور کوئی ذریعہ ہو تو وہ بھی بتائیے تاکہ اس ذریعے سے ہم اس کو دور کرائیں، تو ان ذرائع کو اختیار کرنے میں، جائز ذرائع کو اختیار کرنے سے شریعت نے منع نہیں کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اللہ کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے. 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو، اور پھر اس کے لیے اسباب جو جائز ہو سکتے ہیں ان کو اختیار کرو. کوئی حرج کی بات نہیں.
کوئی بیمار ہو گیا، آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں تو ضرور لے کے جائیے، لیکن 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ ڈاکٹر اچھا مل جائے، اس کے ذہن میں بیماری آ جائے، تشخیص صحیح ہو جائے اور دوائی صحیح لکھ دے وہ، بس اللہ سے دعا اب چلے جائیے، آگے اللہ کا کام ہے۔ آپ اپنی طرف سے اسباب اختیار کیجئے، ذریعہ اور اسباب سے منع نہیں کیا شریعت نے، یہ تو اختیار کرنا ہی ہے، لیکن نظر ہماری مسبب الاسباب پہ ہونی چاہیے۔ تو اس لیے جو مصائب اور پریشانیاں آ جاتی ہیں، ان مصائب اور پریشانیوں میں چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہوں، ایک تو یہ سمجھ لے کہ بھئی اللہ تعالیٰ بعض اوقات ان مصائب کے ذریعے سے ہماری آزمائش کرتے ہیں کہ ہم اس پر پورے اترتے ہیں، یعنی تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، خود سے مت مانگیے، ہم اہل نہیں ہیں کسی مصیبت اور ابتلا میں مبتلا ہونے کی، آزمائش سے دوچار ہونے کے، ہمارے اندر طاقت نہیں، اس لیے اللہ سے مانگیے ہرگز نہیں، لیکن خدا نہ کرے آ گئی مصیبت، آ گئی نہ چاہتے ہوئے بھی، اب یہ کہ اللہ سے اس کو دور کرنے کی دعا کیجیے، اور اس کے بعد ظاہری اسباب جو بھی ہو اختیار کر لیجیے، انشاءاللہ ان دونوں چیزوں کو اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ آسانی فرماتے، اللہ ہی نے کرنا ہے سارا کام، مشکل تو وہی حل کرے گا، البتہ وہ چیز جس کے چاہے ذریعے کر دے، کسی کے دل میں ڈال دے گا آپ کے لیے۔ بعض اوقات ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ بھئی آدمی کے ذہن میں بھی نہیں ہوتی، کوئی کام کرنے کے لیے جا رہا ہے اور اللہ سے دعا بھی کر لی کہ اللہ یہ کام ہے میرا مشکل، پتہ چلا اچانک ایک صاحب سامنے سے آ رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہاں بھئی کہاں چلے، جب اپنا مسئلہ بیان کیا کہ اچھا چلو اللہ میں کرا دیتا ہوں، اور ان کا کام آسانی سے اللہ نے کرایا، تو اللہ ہی نے ذریعہ چاہے جو بھی بن گیا، اس لیے جہاں اس کا شکر ادا کرے وہ اللہ کا بھی شکر ادا کرے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں ادا کرتا، اس لیے اگر کوئی ذریعہ بن گیا، سبب بن گیا آپ کی مشکل دور کرنے کا، آپ اس کو بھی کہیں اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دیں، آپ نے اس مصیبت میں میرا ساتھ دیا اور میرے ساتھ تعاون کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے اپنے فضل و کرم سے یہ ذریعہ مجھے مہیا کر دیا ورنہ میں پریشان ہو جاتا۔ تو شریعت نے راستہ نہیں روکا ہمارے لیے، لیکن اس کو طریقے بتا دیے کہ کون سا طریقہ، کس طریقے سے آپ اس کو کریں۔ تو بہرحال یہ سارے ذرائع اور اسباب ہیں، ان کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کی طرف سے نظر نہیں ہٹنی چاہیے، مصیبت پریشانی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اگر کسی وقت کسی معاملے سے تکلیف پہنچتی ہے، آنسو بھی نکل آتے ہیں تو شریعت نے اس سے بھی منع نہیں کیا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات پریشانی میں اور تکلیف میں، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم جو آپ کے صاحبزادے تھے ان کا جب انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، غالباً عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بھئی اپنے پیاروں کی موت پر آنسو تو نکل ہی آتے ہیں، یعنی یہ تو رحمت کا ذریعہ ہے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے، کسی سے تعلق ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے دل غمگین ہوتا ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، اظہار غم کا ایک ذریعہ ہے یہ تکلیف پر، اور وہ تو آدمی بڑا شقی ہے کہ جس کی آنکھ سے آنسو ہی نہ نکلیں۔ البتہ آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا کہ جب تکلیف ہو تو اللہ کو یاد کروں، انا للہ و انا الیہ راجعون کہوں، چنانچہ آپ نے فرمایا بھی کہ العین تدمع، کہ آنکھیں جو ہیں وہ آنسو بہاتی ہیں، والقلب یحزن، اور قلب جو ہے، دل جو ہے وہ غمگین ہے، لیکن زبان سے ہم وہی کہیں گے جو اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اصل میں یہ ایک بہت بڑا عظیم الشان جملہ ہے اللہ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے، جو ہمارے لیے صبر و قرار اور سکون کا ذریعہ ہے۔ انا للہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں، یا ہم سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر بھی جانا ہے۔ یقیناً اس سے بہت بڑی تسلی ہوتی ہے کسی آدمی کو اگر یہ پتا ہو کہ بھئی یہ صاحب ابھی تو لندن جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، لیکن 1 مہینے بعد میں بھی وہاں پہنچ جاؤں گا، تو ان کی جدائی ذرا عارضی ہوتی ہے، تو اس لیے زیادہ غم نہیں ہوتا کہ کوئی بات نہیں، بھی 1 مہینے کی بات ہے، انشاءاللہ 1 مہینے بعد میں بھی مل لوں گا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کا جب انتقال ہو گیا تو وہ بھی گویا دوسرے ملک چلا گیا، لیکن بھائی ہم نے بھی تو یہاں نہیں رہنا سدا، جہاں وہ گیا کچھ عرصے بعد ہم بھی جائیں گے۔ یہ سب لوگ جاتے کہاں ہیں آخر؟ سوچے تو صحیح آدمی، کافر ہو یا مسلمان، کوئی ہو، مرنے کے بعد جائے گا کہاں؟ اللہ کی طرف لوٹ کر جائے گا۔ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، اور اصل یہی ہے کہ اللہ ہی نے بھیجا ہے، اللہ کی طرف واپس جائیں گے۔ اب اچھے اور برے اعمال کا معاملہ پھر دوسرا ہے۔ اور یہ بھی ایک بات یاد رکھیے کہ جب کبھی حادثہ ہوتا ہے، خدا نہ کرے، اس میں اچھے اور برے سب شامل ہوتے ہیں، علماء بھی ہوں گے، فضلاء بھی ہوں گے، جہال بھی ہوں گے،
فاسق و فاجر بھی ہوں گے، اس میں عیسائی بھی ہوں گے، اس میں یہودی بھی ہوں گے، اس میں ہندو بھی ہوں گے، سب کا معاملہ ایک جیسا ہوتا ہے. کوئی وبا آ گئی، مصیبت آ گئی، اس میں ہلاک ہونا شروع ہوئے لوگ، ہر طرح کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، نیک بد کوئی تمیز نہیں ہوتی. تو یاد رکھیے کہ مصیبت اور پریشانی کے وقت اور جب آسمانی آفات آتی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ پھر تمیز نہیں کرتے، اس میں اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، سب اس میں لپیٹ میں آ جاتے ہیں. ہاں جب آخرت میں معاملہ ہوگا تو ہر آدمی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے. دیکھیے ایک آدمی مسجد کے لیے آ رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور ایک آدمی اپنے گھر سے ڈاکہ مارنے کے لیے چل رہا ہے، دونوں کی نیتوں میں بہت فرق ہے. اچانک دونوں ایک حادثے میں مر جاتے ہیں تو یقیناً دیکھنے میں تو انجام ایک جیسا ہے کہ دونوں بس کی لپیٹ میں آ گئے، دونوں مر گئے، ایک جیسا حشر ہوا برابر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں کا معاملہ الگ الگ ہے. اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ معاملے فرمائیں گے. ایک آدمی جو نماز پڑھنے آ رہا ہے اس کی نیت اچھی ہے، اس کا معاملہ اور ہے. ایک آدمی چوری اور ڈاکہ ڈالنے کے لیے آ رہا ہے، اس کا معاملہ اور ہے. دونوں کے معاملے الگ الگ ہیں. اللہ کے یہاں گدھے گھوڑے ایک جیسے نہیں ہیں، برابر نہیں ہیں. قرآن مجید میں واضح فرما دیا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو علم والے ہیں اور جو بغیر علم کے دونوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ آنکھوں والے اور بغیر آنکھوں کے برابر ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں. اس لیے جو اچھی نیت سے آ رہا ہے، مسجد کی طرف آ رہا ہے، نماز پڑھنے آ رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آ رہا ہے، یقیناً جب اٹھایا جائے گا تو اپنی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا. اور ایک شخص جو چوری اور ڈاکہ اور زنا اور بدکاری کی طرف آ رہا ہے اور وہ مارا گیا راستے میں، تو اس کا بھی حشر اس کی نیت کے مطابق ہوگا. تو اس لیے بعض اوقات ہمیں یہ اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ صاحب فلاں حادثے میں فلاں لوگ مارے گئے، اس میں یہ بھی تھے وہ بھی تھے. تو سمجھ لیجئے کہ ظاہری اعتبار سے تو سب کا معاملہ ایک ہی جیسا ہوا، لیکن اللہ کے یہاں معاملہ سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا. ایمان بہت بڑی دولت. ایمان کے ساتھ اگر ہم دنیا سے رخصت ہو گئے تو یقین کیجئے کہ یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی. اس لیے میرے عزیزو، یہ دنیا میں جو حوادث، جو پریشانیاں آتی ہیں، ان کو آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں کچھ ہمارا اپنا ہاتھ بھی ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے پھر اللہ رب العزت اس قسم کے معاملے فرماتے ہیں. کیوں قرآن مجید میں اس کو واضح فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی ہی لائی بھی ہوتی ہے. ویعفو عن کثیر، اکثر تو اللہ معاف کر دیتے ہیں. یعنی ہر جرم پر تو سزا نہیں ملتی، ہر مصیبت جو تم لاتے ہو اپنے ہاتھوں سے اس کا پورا تمہیں بدلہ نہیں ملتا دنیا میں. ہاں کچھ تھوڑی بہت سزا مل جاتی ہے. جیسے قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، کہ ہم تمہیں ضرور مزہ چکھائیں گے دنیا میں، دون العذاب الاکبر، عذاب اکبر سے پہلے. تو یعنی عذاب اکبر تو جب ہوگا اس سے پہلے تھوڑا بہت دنیا میں ہی مزہ چکھنا پڑتا ہے آدمی کو. تو اس لیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض بیمار ہو گئے، تکلیف ہو گئی، پریشانیوں میں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی موت سے حفاظت فرمائے جو حادثاتی ہو، اچانک آ جاتی ہو، جس میں آدمی توبہ نہ کر سکتا ہو اور وصیت نہ کر سکتا ہو، اپنے حقوق جو ہے وہ ادا نہ کر سکتا ہو یا اس کی وصیت نہ کر سکتا ہو. یقیناً اچانک آ گیا تو معاملہ تو ختم ہو گیا. اسی لیے فرمائے کہ ایک مومن کو ایک رات بھی ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ اپنی وصیت اس کے پاس لکھی بھی نہ ہو. یقیناً ہم بہت سے معاملات لوگوں سے کرتے ہیں، کسی کا لین ہے، کسی کا دین ہے، کسی کو دینے ہیں، کسی کو لینے ہیں، نمازوں کے معاملے ہیں، روزے کے معاملے ہیں اور دوسرے حقوق کا معاملہ ہے، تو لکھ لیں کہ بھی فلاں کا حق باقی ہے، وہ مجھے دینا ہے، فلاں پر اتنے پیسے اس سے لینے ہیں، فلاں کو دینے ہیں، فلاں مکان فلاں شخص کا ہے، یہ اس کی ملکیت ہے. یہ ساری چیزیں اگر ایک جگہ لکھی ہوئی ہوں، کیونکہ موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے. سیٹ تو کنفرم ہے لیکن ویزا جو ہے کب ختم ہو جائے گا اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. نامعلوم المیعاد ویزا ہے اور اس میں ایکسٹینشن بھی نہیں ہوتا، بھائی بڑھا لیا آگے بڑھ گیا، ایسا بھی نہیں ہے. جو وقت آ گیا وہ آ گیا، اس کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. دنیا کے ویزے ہم لیتے ہیں تو اس میں ممکن ہوتا ہے بھی ایک مہینے آگے بڑھا لیں یا وقت سے پہلے جناب سیٹ کرا کے واپس چلے جائیں، ایسا نہیں. لیکن یہ اس معاملے میں ایسا نہیں ہے اور اس کی سیٹ بھی کنفرم. کوئی آدمی دھوکے سے بھی سیٹ نہیں لے سکتا ہماری کہ صاحب اس کی سیٹ جو ہے وہ ہمیں مل جائے. جس کی ہے اسی کو ملے گی. اب جانے والے تو اور لوگ بھی جانا چاہ رہے تھے اس جہاز سے، لیکن کتنے لوگ جانے سے رہ گئے اس لیے کہ اللہ نے ابھی ان کا وقت باقی تھا. جن کا آ گیا وہ چلے گئے، زبردستی بھی گئے بعض لوگ کے ساتھ، میں نے تو جانا اسی سے ہی ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے بعض اوقات معاملہ، اور بلکہ سارے معاملات اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ان معاملات پر راضی برضائے مولا رہیں. اور ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہر چے مرضی ہے مولا از ہما اولا، جو اللہ کی مرضی وہ سب سے بہتر، سب سے بڑھ کر، سب سے پہلے.
آدمی کا اگر یہ یقین ہو جائے تو صدمہ کم ہوتا ہے. صدمہ تو یقیناً ہوگا، ایسا نہیں کہ نہ ہو، لیکن کم ہوگا. جب آدمی سمجھتا ہے کہ میرے مولا کی طرف سے، اللہ ہی کی طرف سے بھیجی ہوئی چیز ہے، اللہ ہی دور کریں گے، تو انشاءاللہ اس سے اس کا صدمہ کم ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ سارے مسائل، پریشانیاں، یہ دنیا مصیبت کا گھر بھی ہے، یہاں پر خوشحالیاں بھی آتی ہیں، یہاں غم بھی آتے ہیں. تو یہ اسی طریقے سے غم خوشی کے درمیان کی کیفیتوں سے گزرتے ہوئے آدمی ایک دن گزر جائے گا. جو بہت آسانیوں میں ہے، راحتوں میں ہے، خوشیشیوں میں ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کا سارا عیش ویش ختم ہو جائے گا. اور جو بہت مشکلات میں ہے، پریشانیوں میں ہے، مصیبت میں ہے، انشاءاللہ ایک دن اس کی مشکل بھی اللہ تعالی حل فرما دیں گے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ جو موت ہے نا، یہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذکروا حاجم اللذات الموت، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو یاد رکھو. یہ لذتوں کو ختم کر دیتی ہے. آپ دیکھیے کھانے اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے رکھے ہوئے سامنے، اور پتہ چلا کہ اپنے ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، کچھ ہو گیا، اب کھانا اچھا نہیں لگتا، ایسے صدمہ آ جاتا ہے. لذتوں کو ختم کر دیتی ہے، عیش جو ہے منقدر کر دیتی، تکدر پیدا ہو جاتا ہے اس میں. اس لیے اپنی موت کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے آدمی کو، اور بہرحال اپنی آخرت کی تیاری بھی کرتے رہنا چاہیے. جہاں دنیا کے لیے ہم فکر مند ہوتے ہیں، اصل وہاں جتنا ہم نے وہاں رہنا اس کی تیاری بھی ویسی کریں. یہاں تو کچھ کم عرصے کے لیے آئے ہیں، ہم بالآخر چلے جائیں گے. اس لیے اپنی آخرت سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ کو اور تمام کو آخرت کے لیے فکر مند فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کسی کا محتاج نہ کریں، اور ایسی دنیا عطا فرمائے کہ جس میں ہم عافیت کی زندگی بسر کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم عافیت مانگو اللہ سے. اللہ کو ساری دعاؤں میں سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ بندہ اس سے عافیت مانگے، اور عافیت میں ساری چیز آ جاتی ہیں، ہر چیز آ جاتی ہے اس میں. اس لیے اللہ سے ہم سب عافیت مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی عافیت دارین نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہماری مشکلات سے، ہماری مصیبتوں سے، پریشانیوں سے آپ واقف ہیں. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ تمام پریشانیاں دور فرما دیجئے، مصیبتوں کو اے اللہ دور فرما دیجئے. اے اللہ جو مشکلات ہیں انہیں حل فرما دیجئے. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. ہمارے جو عزیز رشتہ دار اقارب دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان سب کی مغفرت کاملہ فرما دیجئے. ہمارے بھائی عبداللہ کے جو بھانجے مدثر کا انتقال ہوا، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کاملہ فرما دے. ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. اسی طریقے سے بھائی زاہد کے بہنوئی کا انتقال ہو گیا، ان کے بھی دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے، اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے اپنے عزیز اقارب رشتہ دار ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، حد نظر تک وسیع فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے آخرت اچھی فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما، آخرت بھی اچھی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرما دیجئے. یا اللہ جو خوف و ہراس کی ایک فضا ہے اس کو ختم فرما دیجئے. اپنی ذات کا ڈر ہمیں عطا فرمائیے، اپنی ذات کا یقین ہمیں عطا فرما دیجئے، اپنی ذات پر توکل اور بھروسہ ہمیں عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں ہر آزمائش سے، ہر ابتلا سے محفوظ فرما دیجئے. یا اللہ ہم میں قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ہم کسی آزمائش سے دو چار ہوں. اے اللہ اس کی ہم میں طاقت نہیں ہے. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ بس ہم پر رحم کے معاملے فرمائیے. ہمیں کسی آزمائش سے دو چار نہ فرما، ہم پر رحم و کرم کے معاملے فرما، آسانیوں کے معاملے فرما. ہم کمزور ہیں ایمانی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی. یا اللہ ہمارے ایمان کو بھی قوی فرما دے، ہمارے جسم کو بھی قوی فرما دے. اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، بچوں کے بچوں کو نیک بنا دے. اے اللہ سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی مرضی پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے.
اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے، اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے، عافیت کے معاملے فرما دے، اے اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما، یا اللہ جب تک زندہ رہیں اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ ہمیں عطا فرمائیے، اے اللہ جب تک زندہ رہیں دین پر استقامت عطا فرمائیے، اور جب ہم میں سے کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے، عافیت کے ساتھ، اے اللہ ایمان کی دولت پر قائم رہتے ہوئے ہم اس دنیا سے رخصت ہوں، جن جن کے حقوق ہمارے ذمے ہیں اے اللہ ان حقوق کی ادائیگی مرنے سے پہلے کرا دیجئے، یا اللہ اسی طریقے سے جو تیرے حقوق ہیں یا اللہ اپنے فضل سے ان حقوق کو بھی مرنے سے پہلے ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ ایک ایک حق ادا کر کے دنیا سے ہم رخصت ہوں، اے اللہ کوئی حق اپنے ذمے نہ لے کے جائیں، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.